بسم اللہ الرحمن الرحیم 57 سال کی عمر میں سکینہ مائی حاملہ ہو گئی تو معاشرہ تھو تھو کرنے لگا۔ اولاد ماں باپ کو گالیاں دینے لگی اور اسی صدمے سے جلال شریف فوت ہو گیا۔ بیٹوں نے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اماں سکینہ کو گھر سے نکال دیا۔ سکینہ نے بھیک مانگ کر سڑک کنارے کبھی چنے تو کبھی سموسے لگا لیے اور اپنے آنے والے بچے کا پیٹ پالنے لگی اور رات کو وہیں سخت سردی میں ٹاٹ اوڑھ کر سو جاتی۔ 1 سال بعد اولاد کو پتہ چلا کہ ساری جائیداد تو ابا آنے والے بچے کے نام کر گئے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے ماں کو گھر لانے کے لیے گئے۔ وہاں گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ سکینہ مائی کو پچھلے 1 ہفتے سے بار بار الٹیاں آ رہی تھی۔ ان کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بیٹے بیٹیاں اس وقت بھی ان کے سرہانے بیٹھے اپنی ماں کی اس حالت پر بے حد دکھی تھے۔ وہیں جلال شریف بھی ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی کی کئی بہاریں انہوں نے ایک ساتھ دیکھی تھیں، مگر بیوی کو نہ جانے کیا بیماری لگ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے بھی گاؤں کے ایک حکیم سے وہ سکینہ مائی کا چیک اپ کروا کر آ رہے تھے۔ حکیم نے جب سکینہ مائی کی زرد پڑتی رنگت اور تمام تر بیماری کی علامات دیکھی تو اس نے تو یہی بتایا کہ لگتا ہے ان کا جگر خراب ہو چکا ہے، کام کرنا بند کر چکا ہے، یہ بس تھوڑے ہی دن کی مہمان رہ گئی ہیں، بہتر ہے ان کا بھرپور خیال رکھیں، انہیں اچھا کھلائیں پلائیں، باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا۔ سکینہ مائی اور شریف کے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے۔ دونوں بیٹے بڑے تھے۔ جس طرح سکینہ مائی اور محمد شریف میں بہت محبت تھی، اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اتفاق اور محبت سے پالا تھا۔ بڑے بیٹے حامد کی شادی سر پر تھی، شادی کی تمام تر ذمہ داریاں انہی پر تھی، تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں، مگر سکینہ مائی کی اس طبیعت نے تو جیسے ساری خوشی پر پانی پھیر دیا تھا۔ لڑکی والے جب سکینہ مائی کی یہ حالت دیکھ کر گئے تو یہی کہنے لگے کہ ہمیں تو لگتا ہے سکینہ مائی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو دیکھ کر دنیا سے جائے، اس لیے سادگی سے ہی صحیح ہم حامد اور علیزہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ مگر سکینہ مائی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی آپ لوگ پریشان مت ہوں، شادی کی تیاریاں شروع کریں، ہم اپنے بچوں کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ جس روز بیٹے کی بارات تھی سکینہ مائی کا بی پی لو تھا، صبح سے 2-3 مرتبہ کہہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جیسے ہی بارات لے کر سکینہ مائی میرج ہال پہنچی تو اسے چکر آنے لگے اور وہ گر گئی۔ ہر کوئی سکینہ مائی کی جانب دوڑا تھا۔ آخر سکینہ مائی کو اچانک کیا ہو گیا؟ ساری خوشیوں پر ایک مرتبہ پھر پانی پھر چکا تھا۔ اچھے خاصے ہنستے کھیلتے ماحول میں عجیب سی بدمزگی پیدا ہو چکی تھی۔ حامد بھی اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جانے لگا، مگر اس کے باپ نے اسے وہیں روک دیا، کہنے لگا کہ تم یہیں رکو، تمام تر رسمیں سر انجام دو، میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ شریف کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا سکینہ مائی کو لے کر ہسپتال جا چکے تھے۔ یہ شہر کا بڑا ہسپتال تھا جہاں پر تفصیل سے سکینہ مائی کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے، نہ ہی ان کے جگر کا کوئی مسئلہ تھا نہ ہی دل کا، مگر انہی میں سے ایک رپورٹ جو سامنے آئی تھی وہ ان سب کی زندگیاں بدل کر رکھ چکی تھی۔ وہاں شادی ہال سے بار بار کالز آ رہی تھی اور وہیں محمد شریف اور اس کا بیٹا لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ چیک کی اور کہنے لگی کہ دراصل جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں وہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے غیر متوقع ہوگی، مگر یہی سچ ہے۔ دراصل سکینہ مائی ماں بننے والی ہے اور وہ پچھلے 4 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ الفاظ تو گویا کسی دھماکے کی طرح محمد شریف اور یاسر کے سر پر پھٹے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ یاسر کا تو دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ زمین میں دھس جائے، جبکہ وہیں محمد شریف کبھی ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اپنے سامنے پڑی رپورٹ کو۔ یاسر تو وہاں سے اٹھ کر باہر جا چکا تھا، جبکہ محمد شریف نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے ڈاکٹر سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اسے کوئی جگر کی بیماری تھی، گاؤں کے حکیم نے یہ بتایا تھا، مگر ڈاکٹر کہنے لگی نہیں، ہم نے باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور اسی میں یہ خبر واضح ہوئی ہے۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں ہو رہا، یہ کسی کرشمے سے کم نہیں۔ محمد شریف اپنا سر پکڑ چکا تھا، کہنے لگا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، ڈاکٹر صاحبہ اس کا کوئی حل نکالیں، میرے 5 بچے ہیں اور سبھی جو جوان ہیں ان کی شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، میں تو پورے معاشرے میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گا۔ مگر ڈاکٹر کہنے لگی کہ ان کی جو طبیعت خراب ہو رہی ہے
وہ دراصل اس عمر میں پہنچ کر حاملہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب یہی بہتر ہے آپ اس بچے کو دنیا میں لے آئیں۔ اگر ہم نے اس وقت بچے کو مارنے کی کوشش کی تو نہ صرف بچہ بلکہ سکینہ مائی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو شریف بوکھلا چکا تھا۔ اس نے تمام تر دوائیاں اٹھائیں اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ محمد شریف بڑے شرمسار انداز میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈرپ لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ محمد شریف نے بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ سکینہ، دراصل تو ماں بننے والی ہے۔ شاید پہاڑ تھا جو سکینہ مائی کے سر پر ٹوٹا تھا، وہ تو اچھل کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ شاید اس میں خدا کی مرضی تھی۔ وہ اور محمد شریف جو کمرے سے باہر نکلے، آس پاس نظر دوڑانے لگے۔ ان کے تینوں بچے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ شاید انہیں بھی ماں باپ پر غصہ تھا۔ محمد شریف اور سکینہ مائی گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی جانب جانے لگے کہ تبھی ان کے موبائل پر حامد کی کال آئی۔ جیسے ہی محمد شریف نے فون کان سے لگایا تو حامد غصے سے کہہ رہا تھا، آپ لوگوں کو میرج ہال میں آنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر رشتہ دار ہیں اور ہر رشتہ دار آپ کے آنے پر سوال کرے گا کہ آخر اماں کو کیا بیماری تھی، بہتر ہے آپ سیدھے گھر ہی چلے جائیں۔ خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اگلے روز حامد کا ولیمہ تھا، مگر جو بھی رشتہ دار ولیمے میں آیا سکینہ کو تنقید کا ہی نشانہ بنا رہا تھا۔ سکینہ مائی تو بیچ فنکشن چھوڑ کر ہی گھر واپس آ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں محمد شریف کو الگ تانے دینے لگے۔ حامد نے تو ولیمے کی شام ہی کہہ دیا، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، میں جلد از جلد علیزے کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، مجھے مزید اپنی بدنامی نہیں کروانی۔ باقی بیٹیاں اور بیٹا بھی ماں باپ سے کٹ کر رہ چکے تھے۔ وہ جو کبھی ہنستا کھیلتا گھر ہوا کرتا تھا، اب تو بس بکھر کر رہ گیا تھا۔ محمد شریف کی طبیعت اس رات بے حد خراب تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو اپنے گھر کو ویران دیکھا۔ نہ ہی بیٹیوں نے آج اسے پانی پوچھا، نہ ہی کسی نے اسے کھانا گرم کر کے دیا تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی نے ڈھیروں باتیں کی تھی، بلکہ الٹا اس کو گھر آتے دیکھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ یہ بات محمد شریف سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں جا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آخر اس نے غلط ہی کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، پھر آخر لوگ اسے کس جرم کی سزا دے رہے تھے؟ وہ دھاڑے مارتا مارتا ایسا فرش پر گرا، دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ایک بڑا ہی دردناک کوہرام مچ چکا تھا۔ باپ کو مرا ہوا دیکھ کر بچوں کو دکھ ہوا تھا۔ بھلے ہی باپ سے اختلافات تھے، مگر انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کی محبت اور شفقت میں گزارا تھا۔ سکینہ مائی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر گاؤں کی آنے والی عورتیں اور رشتہ دار منہ چھپا چھپا کر سکینہ مائی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ سارے رشتہ داروں نے سکینہ مائی سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے، یوں بچے بھی شرمندہ ہوتے تھے۔ باپ تو مر چکا تھا، مگر ماں کو اب وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے جو ماں کی خراب طبیعت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتے تھے، اب ماں گھر میں تڑپتی رہتی، بیمار رہتی، مگر کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک روز سب بچوں نے مل کر بیٹھک لگائی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو گھر سے نکال دیں گے۔ اگر کسی نے پوچھا تو یہ کہہ دیں گے کہ ماں مر گئی ہے۔ اس روز انہوں نے سکینہ مائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی طبیعت تو پہلے ہی بہت خراب تھی۔ وہ روتی رہی، بچوں کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، یہ یاد دلاتی رہی کہ وہ ان کی ماں ہے، وہ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر بچوں نے ایک نہ سنی۔ سکینہ مائی روتی دھوتی گھر سے باہر نکلی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائے۔ اس کی تو زندگی گویا بدل چکی تھی۔ وہ آ کر ایک جانب سڑک کنارے بیٹھ گئی، اپنا منہ چھپا کر مسلسل رو رہی تھی۔ محمد شریف اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک دو لوگ وہاں سے گزرے اور اسے مجبور لاچار عورت سمجھ کر کچھ پیسے اس کے سامنے رکھے۔ یہ دیکھ کر تو سکینہ مزید رونے لگی تھی۔ لوگ تو بھکارن سمجھ رہے تھے۔ ان پیسوں سے اس نے ایک ہوٹل سے روٹی خریدی تھی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یوں ہی اپنے اور اپنے بچے کا پیٹ پال لے گی، مگر ہمیشہ بھیک نہیں مانگے گی، بلکہ اپنی حق حلال کی محنت سے کام کر کے کمائے گی۔ وہ یوں ہی اپنا وجود بڑی سی چادر میں ڈھانپے ہوئے ایک جانب بیٹھ جایا کرتی۔ لوگ اسے بھیک دیتے رہتے، دن میں یہی کوشش کرتی کہ ایک وقت کا کھانا کھائے۔ یوں پیسے جمع کر کے اس نے کبھی سموسے تو کبھی آلو چھولے بیچنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی۔
اس کے سموسے بھی اس قدر لذیذ ہوتے کہ لوگ بڑی بڑی دکانوں کو چھوڑ کر اسی سے سموسے خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ جو اس کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہونے لگے، وہ ایک ہوٹل کی پچھلی جانب چلی جاتی، وہاں پر کسی کا بھی گزرنا ہوتا تھا، وہیں پر وہ سر ڈھکنے کے لیے ایک چادر کپڑے سے چھت بنا کر زمین پر ٹاٹ بچھا کر رہتی تھی۔ سردیاں آ چکی تھیں، موسم سرد تھا، وہ سردی سے کانپتی رہتی مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ ٹاٹ ہی اپنے جسم پر لپیٹ کر ساری رات بیٹھی خدا کا ذکر کرتی رہتی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، ذرا سی سورج کی گرمائش ہوتی تو اسے کچھ سکون ملتا تھا۔ جو ہی کرتے کرتے 9 ماہ بیت گئے، اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ بیٹا بہت قیمتی تھا اس کے لیے، کیونکہ اس بیٹے کی خاطر اس نے بہت سی مصیبتوں کو سہا تھا۔ سکینہ ہسپتال سے نکلی اور ایک کمرے کا کرایہ کا گھر دیکھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایک کمرے کا کرایہ ادا کر سکتی تھی، باقی پیسوں سے اس نے اپنے بچے کے لیے اشیاء خریدی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے جاتی اور سموسے بیچا کرتی۔ ایسا کرتے ہوئے 1 سال بیت چکا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے بھی شادی کر لی اور کسی وجہ سے گھر میں آپس کے بہن بھائیوں کے اختلافات ہوئے تو یوں اس جائیداد کے بٹوارے کی بات آئی۔ جب وکیل سے اس جائیداد کے بارے میں بات کی گئی تو وکیل کہنے لگا کہ یہ جائیداد تو آپ کے والد صاحب، آپ کی ماں سکینہ مائی اور اس کی ہونے والی اولاد کے نام کر گئے ہیں۔ جب تک یہ جائیداد آپ کے نام نہیں ہوگی، آپ کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جان کر تو 5 بچوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جائیداد کی لالچ میں صحیح دونوں بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگے۔ پورا علاقہ چھان چکے تھے مگر انہیں ان کی ماں نہیں ملی تھی۔ حامد سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہوا ایک جانب کو آ کر رکا تھا۔ وہ اپنی کار میں ہی بیٹھا آس پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کے ایک کنارے پر اپنی ماں پر پڑی تو وہ ہڑبڑا ہی چکا تھا۔ اس کی ماں ایک جانب ریڑھی پر سموسے بیچ رہی تھی۔ کئی لوگ اکٹھے تھے اور اس کے سموسے لیے جا رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی فون کیا۔ جیسے ہی لوگوں کا رش کم ہوا اور ماں وہاں سے جانے لگی تو فوراً آ کر بیٹوں نے ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا اور دھاڑے مار مار کر معافیا مانگنے لگے۔ کہنے لگے، اماں ہمیں معاف کر دو، تمہارے جانے کے بعد ہماری زندگی بدل کر رہ گئی، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں گھر سے نکال کر۔ ماں نے بھی اپنے بیٹوں کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اگلے ہی پل وہ بیٹوں کے دیے ہوئے الزامات بھول چکی تھی۔ یاسر دونوں ماں بیٹے کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ بیٹیاں اور بہووں ہر کوئی سکینہ مائی کی آؤ بھگت کر رہا تھا۔ سکینہ مائی کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہی تھی کہ جب اسے ذہن میں بڑے عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے لیے اور چھوٹے بھائی کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی، پی لیں۔ سکینہ مائی نے بھی حامی بھر لی مگر جیسے ہی وہ دودھ پینے لگی تو اس کی گود میں لیٹے ہوئے بیٹے کی کوہنی لگنے سے وہ دودھ کا گلاس نیچے گر چکا تھا۔ گلاس گرنے سے سارا بستر اور فرش گندا ہو چکا تھا۔ اس نے منہاج کو ایک جانب لٹایا اور باہر سے کپڑا لے جانے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی وہ بیٹے کے کمرے کے پاس آئیں، کچھ آوازیں سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بیٹے یہی بات کر رہے تھے کہ بس اماں دودھ پی لے اور کمبخت منہاج بھی، دونوں کچھ ہی دیر میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور یوں ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے جو ابا ان کے نام کر گئے ہیں۔ یہ سن کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس شدید صدمہ پہنچنے کی وجہ سے وہ گھر سے چلی گئی۔ بہرحال کچھ دیر بعد بیٹوں نے آ کر دیکھا ماں کمرے میں موجود نہ تھی، نہ ہی اس کا کوئی سامان پڑا تھا۔ وہ لوگ تو ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ آدھی رات کو سکینہ مائی اس گھر سے بھاگ کر واپس اپنے کرائے کے مکان تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے ہی روز وکیل سے ملنے گئی۔ حقیقت سے آگاہ کیا تو وکیل بھی حیران ہو چکا تھا۔ اس نے ساری جائیداد سکینہ مائی اور منہاج کے نام کرنے کے لیے کاغذ پر دستخط کروائے۔ سکینہ مائی رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں وکیل صاحب، بھلے ہی بچوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے مگر آپ میری اور منہاج کی جائیداد کا حصہ میرے نام کر دیں اور باقی جائیداد میرے بچوں میں برابر تقسیم کروا دیں۔ جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے خود کماؤں گی۔ میں نہیں چاہتی میرے بیٹوں پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے اور مجھے کوئی بد دعا لگے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ مائیں تو مائیں ہیں، اولاد جو بھی کرے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ یوں ہی مخلص رہتی ہیں۔ خدا ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ اس دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے لیکن والدین کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ
ہمیشہ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔